لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ کہتے ہیں تم نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو. آج صدقے خیرات تو ہم کرتے ہیں لیکن اتنا کرتے ہیں کہ دل میں تکلیف نہ ہو. تو کبھی کبھار ایسا صدقہ کر دینا چاہیے کہ دل پہ تھوڑے سے آرے چل رہے ہوں. تو اللہ کہتے ہیں نیکی کی حقیقت تو تب پتہ چلے گا کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو کبھی کبھار, میں نہیں کہہ رہا ہمیشہ کرتے رہیں, اس سے تو ایسا نہ ہو ہارٹ اٹیک سے مر ہی نہ جائے گا. اللہ اپنی محبت کے دعوے کو دلیل کے بغیر قبول نہیں کرتا, دلیل کے بغیر قبول نہیں کرتا. تو آرے تھوڑا سا گھسائی ہونی چاہیے دل کی. ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے, آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل, کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. دل پہ جب رگڑے لگتے ہیں نا قربانی کے, تو پھر دل میں اللہ کی محبت کے انوار پیدا ہوتے ہیں. تو ہمت کر کے نا کبھی کچھ بڑی رقم بھی صدقہ کر دیا کریں. صحابہ تو بہت آگے جا چکے تھے. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی خدمت میں آئے, عرض کیا یا رسول اللہ, اللہ نے کہا ہے کہ محبوب چیز صدقہ کرو گے تو پھر فائدہ ہے, پھر نیکی ہے. تو مجھے سب سے زیادہ محبوب میرے باغ ہے. وہ پراپرٹی تھی ان کی. باغ اس زمانے میں ایسا جیسے بحریہ ٹاؤن میں بنگلہ, آپ نے ساری زندگی محنت کر کے کمایا ہو. تو یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں اپنا باغ اللہ کی راہ میں. دنیا مسافر خانہ ہے نا, تو کوئی بات نہیں. آپ نے فرمایا بخن بخن واہ واہ ذال اذا کا مال رابع, تو بڑا قیمتی مال ہے. اتنا بڑا باغ, پراپرٹی, پھلدار باغ, وہ صدقہ کر رہے ہو. اس کی ویلیو بنگلے سے زیادہ تھی کیونکہ وہ سورس آف انکم تھا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ایسا کریں, کیونکہ اگر کل آزمائش آئی تو پھر مجھے بھی برا بھلا کہو گے اور اللہ میاں کو بھی کہنا شروع کر دو گے. تو اس لیے علماء کہتے ہیں اتنے تقوی کرو جتنا ایفورڈ کر سکتے ہو. تو یہ تو ترغیب کے لیے, تقوی تو 100% اختیار کرنا ہے, یہ تو تقوی سے اوپر کی چیز ہے نا. تو ترغیب کے لیے تو ہے نا کہ صحابہ تو کہاں پہنچ گئے تھے بھائی, تو ہم کچھ تو کریں نا یار. کبھی زندگی میں کوئی پلاٹ ہم نے اللہ کے لیے ہبہ کیا, ہم نے کبھی زندگی میں ہم نے کوئی بڑا اماؤنٹ نکالا. اچھا ہم تو بڑا اماؤنٹ نکالیں تو بھی دل پہ آرے نہ چلیں. یہ اماؤنٹ تو ہم شادی بیاہ کے موقع پہ اڑاتے رہتے ہیں. دیکھا ہوگا آپ نے, ولیموں پہ اڑا دیا اتنا پیسہ, شادی بیاہ پہ اڑا دیا اتنا پیسہ, ذرا سی تقریبات پر اتنا پیسہ اڑا دیا. یار کم از کم اتنا پیسہ کبھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے بھی اڑایا کرو نا. ہاں اڑانا کہاں ہے یہ بڑا مسئلہ ہے. لوگ بعض دفعہ بڑا اماؤنٹ خرچ کرتے ہیں, غلط جگہ پہ کر دیتے ہیں. جب آپ خرچ کرو, ہم نے اپنے علماء سے سنا ہے کہ صدقہ خیرات بھی بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. اللہ کی نعمت کو ضائع مت کرو, مستحق سے مستحق کو تلاش کرو. اگر دینی مدرسے میں دینا ہے تو دیکھو کہ اس دینی مدرسے کا محتمم 2 نمبر تو نہیں ہے. ایسا تو نہیں کہ یہ مدرسے کی 4 دیواری کے نام پہ نوٹ چھاپنے کی مشین لگائی ہوئی ہے اس لیے. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کوئی بھی داڑھی ٹوپی ویسٹ کوٹ میں آئے گا, 4 یتیم بچے اس نے جمع کر لیے, آ کے دکھائے گا تو لوگ چیک کاٹ کے دے رہے ہوتے. یہ 10 لاکھ, یہ 20 لاکھ, یہ 1 کروڑ. دھندا بنایا ہوا ہے لوگوں نے بھائی یہ کمانے کا. داڑھی بس ٹوپی ہو اور تھوڑا سا چہرے پہ نور وور ہو, کریم وریم لگا دیا آپ نے. سیٹھ صاحب کے پاس گئے, ہمارا مدرسہ ہے, یہ تصویر دیکھو اٹھا کے. میں بہت لوگوں کو جانتا ہوں. ایک آدمی سعودی عرب میں, قطر میں, عرب لوگ سخی بہت ہوتے ہیں, وہاں جا کے کروڑوں روپے جمع کیے اس کمبخت نے, کروڑوں روپے. یہاں سے تصویریں بھیجتا تھا, بچے صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں, دیکھو مدرسہ ہے میرا. کچھ بھی نہیں تھا. اور اگر ہو بھی تو بھائی انویسٹمنٹ ہے, کچھ کھاؤ کچھ لگاؤ. تو اس لیے دینی مدرسہ کرنا تو دینی مدارس کو دینا ہے, کیونکہ دینی مدارس کو نہیں دیں گے تو پھر دین کی تبلیغ کا کام رک جائے گا, علماء پیدا ہونا بند. کیونکہ یہ سرکاری حکومت تعاون نہیں کرتی ہے, اور اچھا ہے نہ کرے. حکومت نے تعاون کیا نا تو یہ مدرسوں کو اپنی تحویل میں لے گی, پھر سارے سرکاری مولوی پیدا ہوں گے, سرکاری مولوی پیدا ہوں گے. کیونکہ گورنمنٹ نے جو کام اپنے ہاتھ میں لیا نا, اب دیکھو سعودی عرب میں کتنے بڑے بڑے پرہیزگار علماء ہیں, لیکن یونیورسٹیاں وہاں گورنمنٹ کے کنٹرول میں, تو پالیسیاں کس کی چلیں گی؟ گورنمنٹ کی. اب وہ بیچارے کچھ بول ہی نہیں سکتے, جو بس ہے بس ٹھک وہ چلے گا. آرڈر از آرڈر. تراوی 8 ہیں 8 ہیں 10 ہیں. وہ میں بھی تراوی 2 دن پڑھی نا میں نے وہاں, تو مجھے کسی نے انہوں نے 10 کر دی. میں نے کہا شکر ہے 10 باقی ہیں, اگر یہ بھی آرڈر آ جائے ختم تو کیا ہو جائے گا, وہ بھی ختم ہو جائے گا. وہ ایک لفظ دنیا میں سب جگہ ایسا ہی ہے, سب جگہ ایسا ہی ہے. تو ہمیں یہاں آزادی ہے, کم از کم ہم کھل کے بات کر سکتے ہیں. اس آزادی کے کچھ سائڈ ایفیکٹ بھی ہیں, کیونکہ کھل کے صحیح بات ہو سکتی ہے تو غلط باتیں بھی کھل کے بہت ہو رہی ہیں یہاں پہ. لیکن یہ دینی مدارس چلتے ہیں لوگوں کے تعاون کے ساتھ, تو جو صحیح مدرسے ہوں ان کے ساتھ تعاون
کرنا چاہیے. لیکن ایسا ہی نہیں کہ جو اٹھایا منہ آ رہا ہے اٹھا کے دے دیا. تو ٹرسٹوں میں بھی ایسا ہی ہے, بہت سارے ٹرسٹ کھانے پینے کے دھندے بنے ہوئے ہیں, کچھ دکھایا جا رہا ہے, کچھ کروڑوں کی جائیدادیں بنائی جا رہی ہیں. بس لوگ دیکھتے ہیں ٹرسٹ ہے تو پکڑاتے چلے جاؤ, پھینکتے چلے جاؤ. تو کچھ تھوڑا سا خدا کا خوف کرو, کیوں آپ اپنے پیسوں کو اس طرح سے ضائع کر رہے ہو. جب آپ تجارت میں پیسہ لگاتے ہو, آپ 100 دفعہ تحقیق کرتے ہو, اچھی سی اچھی جگہ پہ لگے پیسہ, تو صدقہ کرنے میں بھی کیا کرنا چاہیے بھائی, تحقیق کریے کہ آپ کا پیسہ ضائع نہ ہو, کیونکہ اس کے پھر نقصان زیادہ ہوتے ہیں آپ غلط لوگوں کو اگر دیتے ہو. تو اللہ کہتے ہیں محبوب چیز تھا. تو حضرت ابو طلحہ نے کہا یا رسول اللہ, میرا باغ اللہ کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واہ واہ کیا خوبصورت بہترین مال. پھر آپ نے فرمایا یہ سارا پیسہ یعنی باغ جو ہے اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو. یہ ہے اسلام کی خوبی. اسلام رشتہ داری جوڑنے کو جتنی ویلیو دیتا ہے, میں کیوں بار بار 4 شادیاں بچے پیدا چیخ کیوں رہا ہوں, میں پاگل تھوڑی ہوں. آپ کو کیا میں پاگل نظر آتا ہوں؟ میرا دماغ خراب ہے. آپ کے بچے پیدا ہونے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ جب تک بڑے ہوں گے ہم تو مر چکے ہوں گے. آپ کہہ سکتے ہیں نا فائدہ یہ ہوگا کہ بڑے ہو کر میرا شکریہ ادا کریں گے. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ کے بیانات سن کے ہمارے ماں باپ نے نسل روکی نہیں اور اتفاق سے ہم بھی اسی سلسلے میں پیدا ہو گئے. وہ تو جب تک بڑے ہوں گے ان میں سمجھ آئے گی ہم شاید مر چکے ہوں, اور شکریہ ادا کر کے بھی مجھے کیا ملے گا. تو اسی وجہ سے میں چیختا ہوں کہ اسلام خاندانی نظام چاہتا ہے. اسلام انڈیویجولی لائف کا قائل بولو نہیں ہے, اکیلا نہیں ہے انسان. ماں ہے, باپ ہے, دادا ہیں, دادی ہیں, نانا ہے, نانی ہے, بیوی ہے. 4 نہیں کرو, 1 ہی کر لو ٹائم پہ, لیکن نسل مت روکو. پھر بیٹے ہوں, بیٹیاں ہوں, پوتے ہوں, نواسے ہوں, بہویں ہوں, داماد ہوں. یہ ہے انسان کی نیچرل لائف, اور اسی میں انسان کا سکون ہے. اور اس میں توکل کس پہ کرنا ہے؟ اللہ پہ. خرچے پورے کرے گا اللہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لوگ کہتے ہیں گراؤنڈ ریئلٹی کو بھی تو دیکھو, زمینی حقیقت کو بھی تو دیکھو. مہنگائی دیکھو اور بچے پیدا کرتے چلے جائیں. گراؤنڈ ریئلٹی دیکھو, لیکن اس آنکھ سے دیکھو جو چشمہ اللہ نے آپ کو لگا کے دیا ہے. سیکولر اور لبرل لوگوں کی آنکھ سے دیکھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. عقل کا استعمال جب وحی کی نگرانی میں ہوتا ہے تو عقل صحیح سوچتی ہے, اور وحی کی تعلیمات کے بغیر ہوتا ہے تو عقل گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے. انہی عقل پرستوں نے تو ہومو سیکشولیٹی کو لیگل کر دیا نا. تو یہ وہ عقل ہے جو خدا کی تعلیمات سے بغاوت کر کے استعمال ہو رہی ہے. تو گراؤنڈ ریئلٹی ایک طرف یہ کہتی ہے نا مہنگائی, غربت. گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہتی ہے کہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ماں کی چھاتیوں میں فوراً دودھ آ جاتا ہے. اس کا مطلب جس نے پیدا کیا وہ غافل نہیں ہے, تو وہ دوسرے میں بھی دے گا. آپ کہہ سکتے ہو دودھ آ رہا ہے نا بھائی, اس وقت ضرورت دودھ کی ہے اس لیے دودھ آ رہا ہے. اللہ بتا رہا ہے کہ جس وقت جو چیز کی ضرورت ہوگی وہ میں دے دوں گا. دودھ پیدا کرنا تو سب سے مشکل کام تھا, باقی چیزیں تو انسان پیدا کر لیتا ہے, دودھ نہیں پیدا کرتا. آج تک کوئی کمپنی دودھ پیدا نہیں کر سکی ہے ماں کا دودھ, اور اس کا آلٹرنیٹ بھی پیدا نہیں کر سکی. اللہ کہتے ہیں جو چیز تم پیدا کر نہیں سکتے تمہارے ہاں بچہ پیدا ہونے پہ وہ پیدا کر دیتا ہوں. تو اسکول کی فیسیں تو آسان ہے, سمجھ میں آتی ہے بات کہ نہیں آتی ہے؟ یہ تو زیادہ آسان ہے. تو اس لیے نبی نے رشتہ داری جوڑنے, تو آپ نے حکم دیا حضرت ابو طلحہ کو کہ یہ باغ کس کو دے دو, کیونکہ ان کے چچا زاد بھائی غریب تھے. تو کس کو دے دو بھائی؟ تو آج رمضان میں یہ عزم کرو کہ ہمارے قریب ترین رشتہ داروں میں جو غریب ہوگا ہم نے اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے. جن کو اللہ نے دولت دی ہے نا وہ منتھلی باندھ دے اماؤنٹ. بھائی کو بھائی سے یہ کہنا نہ پڑے کہ تو کروڑوں روپے کماتا ہے, میں گٹکے کی دکان بھی نہیں کھول سکا, کچھ تو میرا خیال کر. یہ کہنا نہ پڑے, وہ خود سوچے کہ بھائی اللہ نے رشتہ داروں کو لاوارث چھوڑنے سے منع کیا. بیوہ بہن ہے, طلاق یافتہ بہن ہے, دل کھول کے خرچ کرو, بوجھ نہ سمجھو. تو یہاں عورت جان کر تو نہیں کرتی, وہ تو حیض کی وجہ سے اس کو شرعی طور پر پابندی لگی ہوئی ہے, تو اس کی نیت تو یہی ہے نا, سمجھ رہے, نیت تو اس کی تھی. اس کا جواب یہ ہے کہ علامہ نووی رحمہ اللہ نے اس میں بڑی اچھی تحقیق لکھی ہے کہ اصل یہی ہے کہ عمل کا ثواب نیت سے بہرحال بڑھ کر ہے. اگر کسی کو پریکٹیکلی عمل کی توفیق ملے تو وہ فضائل حاصل کر لیتا ہے جو صرف نیت پہ حاصل نہیں ہوتے. سمجھ رہے ہو؟ ایک ہے نیکی کی نیت کرنا, اس پہ بھی ثواب ملے گا. ایک ہے عمل کی توفیق مل جانا, موقع مل جانا. تو اس سے جو درجات حاصل ہوتے ہیں نا وہ درجات اس کو حاصل نہیں ہوتے جو عمل سے, جو صرف نیت سے ملتے ہیں.
یہ جو حدیث میں آتا ہے وہ غریب جس کی نیت ہو کہ کاش میرے پاس بھی پیسہ ہوتا تو میں بھی ایسے عمل کرتا، تو حدیث میں جو دونوں اجر میں برابر ہیں، تو فہما فی اصل الاجر سواء، ہر عمل کا ایک اصل اجر ہوتا ہے. جیسے صدقہ خیرات کا ایک بیسک، جیسے بیسک سیلری ہوتی ہے نا لوگوں کی، ارے کہیں بھی آپ کو بیسک تنخواہ ہوتی ہے بیسک، تو ہر اجر، ہر عمل کا ایک بیسک اجر اللہ نے اپنے علم میں رکھا ہوا ہے. جو یہ عمل کرے گا، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، اس کا ایک بیس ہے. اسی طرح صدقہ خیرات کا ایک بیسک اجر ہے. تو جو جس کے پاس پیسے نہ ہو لیکن نیت ہو کہ کاش پیسے ہوتے تو میں بھی یہ عمل کرتا، تو اس کو وہ بیسک اجر اس کو بھی اللہ دے دیں گے. عورت حیض میں ہے لیکن اس کی نیت اگر مجھے حیض نہ ہوتا تو میں نماز پڑھتی، تو نماز کا جو بیسک اجر ہے وہ اس عورت کو ملے گا. اور یہ عورت اس اصل اجر میں، اس بیسک اجر میں اس عورت کے برابر ہے جو پڑھ رہی ہے نماز. یعنی یہ نماز نہ پڑھ کے بھی اس اصل اجر میں اس عورت کے برابر ہے جو نماز پڑھ رہی ہے، کیونکہ اس کی نیت ہے لیکن شرعی طور پر یہ معذور ہے. تو اصل اجر میں دونوں کیا ہیں؟ برابر ہے. ہاں جب آپ کوئی عمل باقاعدہ کرتے ہیں تو اس کے جو برکات اور اثرات مرتب ہوتے ہیں، وہ اثرات عمل کیے بغیر مرتب ہو نہیں سکتے. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. دیکھو روزہ آپ رکھو گے جب عملی طور پر، تو جو بھوک پیاس آپ برداشت کرو گے اس سے جو عملی طور پر آپ کو تکلیف ہوگی، ایک وہ شخص ہے جس کو تکلیف ہوئی نہیں ہے اور ایک وہ ہے جس کو باقاعدہ پراپر تکلیف ہو رہی ہے. تو اس سے آپ میں جو اسٹیمنا پیدا ہوگا، تقوی پیدا ہوگا، گناہوں سے بچنے کا ایک جذبہ پیدا ہوگا، اور عملی طور پر آپ بھوک اور پیاس کو برداشت کرو گے، تکلیف میں جاؤ گے، اس تکلیف پر الگ سے اجر مل رہا ہوتا ہے. اس کی مثال ہے جیسے سردیوں کا روزہ اور گرمیوں کا روزہ. روزے کا اجر تو دونوں میں برابر ہے یا نہیں ہے؟ حدیث میں آتا ہے سردیوں کا روزہ ایسے ہے جیسے بغیر جنگ کے مال غنیمت. اب ناروے میں 2 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، بعض دفعہ سردیوں میں 3 گھنٹے کا. ایک آدمی ناروے میں 3 گھنٹے کا رمضان کا روزہ رکھتا ہے، ایک جیکب آباد میں گرمیوں میں رکھتا ہے 15 گھنٹے کا، 16 گھنٹے کا. تو اصل اجر میں دونوں کیا ہیں بھائی؟ وہ بھی رمضان کے روزے کا ثواب کما رہا ہے، 2 گھنٹے کی گریوی، نہ بھوک نہ پیاس، لیکن پورا ثواب ملے گا کیونکہ اللہ کا حکم اس نے پورا کیا ہے. اور یہ جو جیکب آباد میں یہ بھی اس کو بھی ملے گا، لیکن دونوں کے جو گریویاں ملیں گی نا، بینیفٹس ملیں گے، وہ جیکب آباد والے کو زیادہ. اس کو الگ سے کچھ روزے کے اصل ثواب کے علاوہ بھی کچھ پروٹوکول ملے گا اس کو. وہ پروٹوکول یہ کہ جب اس کو پیاس لگے گی، زبان حلق سے باہر آئے گی اس کی اور ہائے ہائے کرے گا، اور ٹینشن میں ایک روزہ گزر کے دوسرے کے بارے میں جب سوچے گا تو سوچنے سے ہی اس کا دماغ گھومنا شروع کرے گا. ایک انگریز مسلمان ہوا ہندوستان میں رمضان میں، غالباً حکیم الامہ نے یہ واقعہ لکھا ہے. تو ایک ہمارے یعنی حکیم الامہ نے لکھا ایک پٹھان بھائی تھے، وہ گرمیوں کا روزہ تھا، تو انگریز مسلمان ہو گیا. تو ان نے، یہ حکیم الامہ نے لکھا ہے، یہ حکیم الامہ یا رشمی گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ. تو اس پٹھان بھائی نے کہا کہ اس کو پتہ چلے گا ٹھیک ہے یہ مسلمان بھی کیسے ٹائم پہ ہوا ہے، گرمیوں کے رمضان میں مسلمان ہو گئے، ابھی پتہ چلے گا اس کو. سردیوں میں ہوتا یا عید کے بعد ہو جاتا، ابھی پتہ چلے گا اس کو. تو ایک ہے پریکٹیکلی کسی ٹینشن میں آنا. اسی طرح دیکھو حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے لوگ جہاد کی نیت ہے ان کی کسی وجہ سے آ نہیں سکے، لیکن ہم جو بھی وادی طے کرتے ہیں وہ لوگ اجر میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں. تو اصل اجر جو جہاد کا تھا ان لوگوں کو بھی ملتا ہے جن کی نیت ہے مگر اللہ کی طرف سے رکاوٹیں ہیں، جیسے معذور ہو گیا، بیماری ہو گئی. لیکن جو عملی طور پر جائیں گے، جو وہ ٹینشنیں اٹھائیں گے، معذور بھی ہو سکتے ہیں، گرفتار بھی ہو سکتے ہیں، شدید گرمی اور شدید پریشانیاں، تو ان کو الگ سے جو اجر ملے گا یہ اجر محنت ہی پہ ملے گا. تو اس لیے کہتے ہیں عمل کی توفیق مل جانا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. اس کی مثال ایسے بہت سے لوگ عالم بننا چاہتے ہیں، نیت ہے ان کی، رکاوٹیں آ گئی نہیں بنے، تو ثواب ملے گا قیامت کے دن، اللہ انشاءاللہ علماء میں اٹھائے گا بھائی اس کی بھی نیت تھی. لیکن اصل اللہ کا انعام کیا ہے؟ آپ بن جاؤ اور آپ کو دین کی خدمت کا موقع مل جائے. تبھی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے اکابر جتنے بھی تھے بہت دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ ہم سے دین کا کام لے لے. حالانکہ نیت تو ان کی ہے نا، لیکن وہ نیتوں پر اکتفا نہیں کرتے، اللہ عمل ہم سے لے لے. تو جس سے اللہ دین کا کام پریکٹیکلی لے رہے ہیں اس کا صدقہ جاریہ بہت زیادہ ہے.
کیونکہ وہ علم کو آگے پھیلا رہا ہے, پھر آگے وہ صدقہ جاریہ جو بنتا چلا جائے گا, تو نیت والا اصل اجر میں تو برابر کا شریک ہوگا. لیکن جس کو اللہ عمل کی توفیق دے دیں اور عمل مل جائے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اس پہ جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. تو مرد کو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں حیض و نفاس نہیں آتا, ہم پورے مہینے نماز عملاً پڑھتے ہیں. اور خواتین بیچاریوں کو اللہ نے ایک عذر لگا دیا کہ وہ حیض کی حالت میں اللہ نے نماز پر پابندی لگا دی, تو نماز کی نیت کا ثواب تو ان کو ملے گا, اصل ثواب. لیکن جو نماز عملاً پڑھنے پر, فجر کے لیے جب آپ اٹھتے ہو, ٹینشن اٹھاتے ہو, پھر مسجد کی طرف جاتے ہو اور پھر نماز پڑھتے ہو, سردی میں وضو کرتے ہو, یہ سارے جو الگ سے غریبی والے فضائل ہیں یہ حیض کے دنوں میں عورت کو حاصل نہیں ہوتے. سمجھتا ہے بات؟ یہ مطلب ہے حدیث کا. ہاں, مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اس حدیث یہ بہتر, یہ خیریت ایک دوسرے لحاظ سے ہے. دیکھو فضیلت کلی, ایک ہوتی ہے فضیلت کلی, ایک ہوتی ہے فضیلت جزوی. یہ میں بیانات میں بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں یہ فلسفہ. فضیلت کلی اسے کہتے ہیں کہ اصل فضیلت جو ہے نا وہ فضیلت کلی کہلاتی ہے, جو عمل سے مقصود ہوتی ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ رسالت ایک فضیلت کی چیز ہے نا, تو رسالت والی فضیلت ہمارے نبی میں جتنی تھی وہ کسی اور پیغمبر میں نہیں تھی. یعنی ایز اے رسول ہمارے نبی تمام پیغمبروں سے افضل ہے. کیوں افضل ہے؟ اس لیے کہ رسول کا کام ہوتا ہے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا. تو یہ پیغام علی وجہ الکمال, جیسے اللہ نے پیغمبر سے لیا یہ کام, کسی اور پیغمبر سے, ہمارے پیغمبر سے جیسے اللہ نے یہ کام لیا کسی اور پیغمبر سے نہیں لیا. کیسے؟ آپ کو ساری دنیا کے سارے انسانوں کی طرف رسول بنایا, تو رسالت والا معنی آپ میں دوسروں سے زیادہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ باقی تمام پیغمبر مخصوص قوموں کی طرف آئے. نمبر 2, آپ کے دنیا میں آنے کے بعد تمام پیغمبروں کی شریعت کو کیا کر دیا؟ منسوخ. یہ بتانے کے لیے اب سب سے افضل یہی ہے, ٹھیک ہے نا. پھر آپ کو خاتم النبیین بنایا کہ آپ کے آنے کے بعد اب کوئی اور نیا پیغمبر نہیں آئے گا. یہاں تک کہ موسیٰ کلیم اللہ بھی زندہ ہوتے تو فرمائے میری اتباع کے بغیر ان کی نجات نہ ہوتی. حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے تو اسلام پر فیصلہ کریں گے. تو رسول والا جو مادہ ہے, جو عنصر ہے, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ ہے. تو کلی فضیلت رسالت میں کس کو ہوئی؟ تو من حیث الکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں سے افضل ہوئے. لیکن جزوی فضیلتیں آپ کو دوسرے پیغمبروں میں ملیں گی. ہمارے نبی پر وحی آتی تھی جبریل کے ذریعے, موسیٰ علیہ السلام پر براہ راست. تو حالانکہ فضیلت زیادہ براہ راست میں ہے نا. اللہ کوہ طور پہ بلا کے حضرت موسیٰ سے براہ راست ہم کلام ہوتے تھے. تو یہ ایک خاص فضیلت ہے, ایک جزوی فضیلت ہے. یہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ دی ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ, کیا ہے, إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نوح والنبیین من بعد وأوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط. سارے پیغمبروں کا نام لیا کہ ہم نے آپ پر ایسے وحی کی جیسے ان پر, لیکن حضرت موسیٰ کے درمیان میں نام نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کا الگ سے تذکرہ کیا, وکلم اللہ موسیٰ تکلیما وقربناہ نجیا, ہم نے سرگوشیوں کے لیے قریب کیا موسیٰ کو. اسی طرح حضرت موسیٰ کی یہ بھی جزوی فضیلت ہے کہ قرآن میں سب سے زیادہ نام حضرت موسیٰ کا آیا ہے, ان کا واقعہ سب سے زیادہ بیان ہوا ہے. یہودی یہی تو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو قرآن میں ایک دفعہ آیا ہے, 2 دفعہ, ایک محمد اور ایک احمد, اور موسیٰ کا نام بار بار آیا, تو کون افضل ہوا؟ تو ہم یہ کہیں گے جزوی لحاظ سے یہ فضیلت حضرت موسیٰ کی ہم مانتے ہیں. لیکن فضیلت کلی جو ہے, جو اصل مقصد ہوتی ہے عمل سے, رسالت کا اصل مقصد اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے, اللہ سے براہ راست کلام, یہ مقصد نہیں ہے. وہ کام علی وجہ الکمال ہمارے پیغمبر کے ذمہ لگا ہے. اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں تو بات کھوپڑی میں انشاءاللہ بیٹھے گی. یہ اس لیے میں اس کو طول دے رہا ہوں کہ یہ بہت سارے اشکالات کا اس میں جواب ہے. آپ کو بہت سارے آگے قرآن و سنت پہ جو اشکالات ہوں گے وہ سب اسی میں حل ہو جائیں گے. اس کی مثال ایسے جیسے آپ نے 4 بندے بلائے کنواں کھدوانے کے لیے, آپ کا اصل کام کیا ہے؟ ان سے کنواں کھدوانا. آپ نے انٹرویو لیا, ہاں بھائی تو ایک آدمی ہے ان میں ٹیڑھا میڑا آڑا ترچھا کالا کلوٹا, توند بھی نکلی ہوئی ہے, اس کی بو بھی آ رہی ہے اس کی بغلوں سے. آپ نے بولا تو کنواں کھدوانا ہے, کتنی دیر میں کھودے گا؟ اس نے کہا میں 12 گھنٹے میں انشاءاللہ کام مکمل کر دوں گا, بڑا ایکسپرٹ ہوں میں اس میں. آپ نے کہا ٹھیک ہے. نیکسٹ دوسرا آیا, بڑا خوبصورت وائٹ کلر, روشنی میں نظر ہی نہیں آتا, اتنا خوبصورت, بڑی بڑی پلکیں, خوبصورت سلکی بال, بغلوں سے خوشبو آ رہی ہے اس کی.
آپ نے کہا بھائی تو کنواں کتنی دیر میں کھودے گا؟ اس نے کہا 6 مہینے لگیں گے بھائی، میں بڑا نفیس آدمی ہوں، اسٹائل سے کھودتا ہوں میں، کلر بھی میرا خراب نہ ہو، کپڑے بھی گندے نہ ہو، تمیز سے کھودوں گا، 6 مہینے لگیں گے۔ آپ نے کہا نیکسٹ، تیسرا بندہ آیا، وہ کچھ اور اسٹائل تھا اس نے کہا 4 دن لگیں گے، لیکن یہ کہ ایجوکیٹڈ ہے وہ، اس نے کہا میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے میں اور بہت کوالیفائڈ آدمی ہے، بہت زبردست نا، بہت، وہ کہہ رہے میں نقشے بنا کے 2 مہینے لگا دوں گا، لیکن انجینئر ہے یا پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے اس نے۔ چوتھا آیا، ہاں بھائی تمہاری کیا خصوصیت ہے؟ اس نے کہا میں سید ہوں، ہاشمی قریشی، صحیح ہے نا، اور فلاں پیر صاحب کا بیٹا ہوں، مفتی اعظم پاکستان ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں، یا مفتی اعظم ورلڈ ہوں، پوری دنیا کا سب سے بڑا مفتی میں ہوں، قرآن 10,000 حدیثیں مجھے زبانی یاد ہیں سند کے ساتھ، دڑ دڑ دڑ۔ آپ نے کہا کنواں کتنی دیر میں کھودے گا؟ اس نے کہا کنواں میں تو 1 سال لگے گا بھائی، کیونکہ میں جب بھی کنواں کھودوں گا وضو کر کے درود شریف اول آخر 11 بار پڑھ کے کدال چلاؤں گا، میں اتنا نیک آدمی ہوں۔ آپ کنواں کس سے کھدواؤ گے؟ پہلے والے سے جو کالا کلوٹا گٹکا کھا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ادھر توجہ، آپ کی نظر میں کنواں کھدوانے کے لیے جو فضیل افضل ترین آدمی ہے، کنواں کا کام اگر ٹاسک اس کو دی جا رہی ہے کنویں کی، اس کے لیے سب سے افضل کون ہے؟ پہلا آدمی۔ تو فضیلت کلی اس موقع پر کس کو حاصل ہے؟ پہلے آدمی کو۔ باقی جزوی فضیلتیں ہیں، حسن ہے، ایجوکیشن ہے، قوم ہے، نسب ہے، لیکن جو اصل کام تمہارے ذمہ لگایا جائے اور اس میں تم کمزور ہو، تو تمام پیغمبر رسالت میں کمزور کوئی بھی نہیں ہوتے، لیکن ہمارے نبی وہ اگر کامل تھے تو ہمارے نبی اکمل ہیں، صحیح ہے نا، وہ اگر عظیم تھے تو ہمارے نبی اعلیٰ ہیں، سمجھتے ہو؟ تو یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن دیا، یہ بھی جزوی فضیلت ہے، تمام پیغمبروں سے زیادہ حسین اللہ نے یوسف علیہ السلام کو، حسن میں یوسف علیہ السلام سب سے آگے، حدیث میں آتا ہے اکیلا آدھا حسن، پوری کائنات میں جتنا حسن اللہ نے تقسیم کیا آدھا اکیلے یوسف علیہ السلام کو دیا ہے، اتنے حسین یہ، لیکن یہ جزوی فضیلت ہے، کیونکہ پیغمبر کا بنیادی مقصد اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا۔ موسیٰ کلیم اللہ اگر کہیں گے کہ مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ جب اللہ ہم کلام ہوتا تھا جبریل کے واسطے کو ہٹا کے براہ راست مجھے کوہ طور پہ بلا کے ہم کلام ہوتا تھا، تو مجھے یہ فضیلت ہے، تو ہمارے نبی کہیں گے کہ مجھے یہ فضیلت ہے کہ رسالت کا کام اللہ نے میرے ذمہ جو لگایا، مجھے جو رسول بنا کے بھیجا، تو ایسا خاندانی رسول کہ اے موسیٰ تو کوہ طور پہ جا کے اللہ سے ہم کلام کرے، تو کلام کر اللہ سے، تیری فضیلت ہے، لیکن اگر تو میرے دور میں ہوتا تو میری پرمیشن کے بغیر کوہ طور پہ بھی نہ جاتا، صحیح ہے نا، پہلے پیغمبر سے پوچھتا کہ میرے لیے کوہ طور پہ جانا شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے، کلام کرتا اللہ سے، یقیناً کرتا، لیکن اللہ کہتا ہے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کیا ہوگی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی، محمد کی اطاعت کی، صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی اطاعت کی۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ تو اب سمجھو، نہیں آئے سمجھ میں؟ قلات اسٹیشن کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات بھائی جان؟ سمجھ میں نہیں آ رہا؟ آ رہا ہے؟ شکریہ۔ تو اب یہ بات خوب اچھی طرح سمجھیں، یہ جو حدیث میں آتا ہے فلاں عمل بہتر ہے، فلاں، کبھی کسی عمل کو بہتر قرار دیا جا رہا ہے، کبھی کسی عمل کو بہتر۔ مثال کے طور پر ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب سے افضل ترین عمل اللہ کے راستے میں جہاد ہے، یہ اسی میں حدیثیں آئیں گی، اس سے افضل کوئی عمل نہیں ہے۔ لیکن ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب سے افضل عمل اللہ کا ذکر ہے، تو صحابی حیران ہو گئے کہ نبی سے تو ہم سنتے ہیں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ جہاد ہے۔ آپ نے، صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر ہم جہاد کریں تو ذکر، اللہ کا ذکر اس جہاد سے بھی افضل؟ آپ نے فرمایا ہاں جہاد سے بھی افضل، اگرچہ تمہارے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں تمہیں قتل کر دیا جائے، پھر بھی ذکر جہاد سے کیا ہے؟ بولو افضل۔ تو یہاں افضلیت کسی اور وجہ سے ہے، وہاں افضلیت فضیلت کلی یہ ذکر کو حاصل ہے۔ تو یہاں جو حدیث میں فرمایا نا افضل ہے، مقصود کے اعتبار سے جہاد کا بنیادی مقصد زمین پہ اللہ کا نظام، تاکہ اللہ کی عبادت ہو، لوگ اللہ کو یاد کریں، تو وہ ذریعہ مقصود ہے، مقصود نہیں ہے، سمجھتے ہو؟ تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو ذکر کی طرف لگایا کہ بنیادی مقصد جہاد سے کیا ہے؟ اللہ کی یاد کو قائم کرنا، تو اللہ کی یاد زیادہ افضل ہے، وہ مقصود ہے۔ اور دوسری حدیثوں میں جو آ رہا ہے کہ ذکر سے افضل جہاد ہے، اس کا مقصد وہ مشقت کے اعتبار سے،
اب ایک آدمی کہے میں 3 دفعہ سبحان اللہ پڑھوں گا کیونکہ میں نے ذکر کیا، اور وہ بیچارہ جا کے جہاد میں بیوی کو بیوہ کرا دیا، اس نے بچوں کو یتیم کرا دیا، گرفتار ہو گیا، میں اس سے افضل ہو گیا. بھائی مقصودی لحاظ سے تو ذکر افضل ہے، لیکن پریکٹیکلی جب آپ جہاد میں لگو گے تو جو اس پہ اجر ملے گا، جو گناہ معاف ہوں گے، وہ اس آدمی سے افضل ہے جو صرف کیا کر رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے بیٹھ کے. تبھی تو قرآن کہتا ہے اجعلتم سقایۃ الناس وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر. تم نمازیوں کو پانی پلانا اور مسجدیں تعمیر کرنا، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اس کے برابر ہو گئے جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے؟ تو جو لڑ رہا ہے وہ تو خون دے رہا ہے بھائی. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو، جب نہیں پڑھے گا رات کو تو کیسے سمجھے گا بات کو. چلو چلو میرے بھائی. اچھا تو یہ جو ہے مومن کی نیت عمل سے بہتر ہے، اس حدیث کا مطلب بعض لحاظ سے بہتر ہے، کیونکہ نیت میں کھوٹ نہیں ہوتا. عمل جب انسان کرتا ہے تو بعض دفعہ اس میں ریاکاری آ جاتی ہے، بعض دفعہ اس میں یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ آپ بعد میں لوگوں کو اپنا وہ عمل بتا کے شو مار کے عمل ضائع کر دو. نیت میں یہ خطرات موجود نہیں ہے. نیت پہ تھوڑا اجر ملتا ہے لیکن پکا ہوتا ہے، وہ ضائع نہیں ہوتا. عمل پہ اجر بہت ملتا ہے، گریبیاں بھی مل رہی ہوتی ہیں، بونس بھی مل رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اجر مضبوط نہیں ہوتا. سمجھتے ہو؟ مضبوط اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ نے عمل کیا تو شو بازیوں میں آ گئے آپ، پھر بعد میں لوگوں کو بتا کے کیش کرا رہے ہو اس کو، جبکہ نیت میں تھوڑا مل رہا ہے لیکن کیا ہے، آپ کی جہاد کی نیت ہے تو شو تھوڑی مارو گے اس پہ آپ. لیکن آپ جہاد کر کے ہر آدمی کو بتاؤ رہا ہے دیکھا کیا کیا تھا میں نے اور یوں کیا اور یوں کیا اور یوں کیا. وہ بعض دفعہ اتنا زیادہ شو بازیوں میں آتا ہے انسان کہ اللہ بالکل ہی اس کی فہرست سے نکل جاتا ہے. بھائی کلاس میں آنے سے پہلے اجازت نہ لیا کریں، یہ غیروں کا طریقہ ہے. جب آپ کے لیے کلاس لگائی گئی ہے تو جانے کے لیے اجازت چاہیے، آنے کے لیے تھوڑی چاہیے. تکلفات ہیں خام خواہ میں. باہر سے آیا تو چپکے سے آگے بیٹھ جاؤ، بس کلاس ہو رہی ہے. چلو آنے دو، یہ انتظامیہ کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے. ہاں بھائی کیا ارشاد فرما رہے ہو، جلدی فرماؤ. اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ تقابل قرآن نے کیا. یہ کہہ رہے ہیں اس تقابل کی ہمیں کیا ضرورت ہے کہ یہ افضل ہے تو یہ افضل نہیں ہے. قرآن خود کہہ رہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ پیغمبر ہے جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. منہم من کلم اللہ، ان میں بعض ایسے جن سے اللہ نے کلام کیا، یہ فضیلت دی. ورفع بعضهم فوق بعض درجات، نبی کا نام اللہ نے نہیں لیا. ضرورت موقع پہ ہوتی ہے، بلا وجہ نہیں ہوتی. ضرورت یہاں کیا تھی، یہ مثال سے بات سمجھانے کی ضرورت تھی کہ یہاں بہت سے لوگ اعتراض، منکرین حدیث یہ اعتراض کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے پیغمبروں پر کوئی فضیلت نہیں ہے. پھر آگے وہ منکرین حدیث یہ مثالیں دیتے ہیں کیونکہ ان کا مقصد تو حدیث کا انکار ہے نا، تو نبی کی ویلیو کو کم کر کے نبی کی بات کا انکار مقصد ہوتا ہے ان کا. تو وہ یہاں مثالیں دیتے ہیں، جیسے وہ جو مثال آتی ہے لا تفضلونی علی یونس، حدیث میں آتا ہے مجھے یونس پر فضیلت نہ دو، مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دو. اس طرح کی حدیث ہے، یہ تواضع پر مبنی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کے نام لے کر مجھے یہ نہ کہو کہ میں فلاں سے افضل ہوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع تھی. لیکن جو آپ صحیح اور قرآن صحیح اجماعی عقیدہ جو اہل سنت والجماعت کا ثابت ہے وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں سے افضل ہے. تو اس افضلیت پہ جب ایک اشکال ہوتا ہے تو اس اشکال کے جواب میں تو یہ مثالیں دی جائیں گی میرے بھائی. افضلیت میں غلو کیا ہوتا ہے؟ نہیں افضلیت میں غلو جب ہوگا جب دوسرے پیغمبر کی توہین کر رہے ہو. تو یہ تو غلو پھر معاذ اللہ نبی نے کیا ہے. نبی نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، موسیٰ اگر زندہ ہوتے تو میری اتباع کے بغیر نجات نہ ہوتی. یہ تو نبی نے خود فرمایا ہے. تقابل وہ ہوتا ہے جو ہمارے بعض بدعتی مولانا لوگ پیغمبروں کی توہین کر رہے ہوتے ہیں، وہ تقابل حرام ہے، ناجائز ہے. وہ کیسے توہین کر رہے ہوتے ہیں؟ جیسے ایک پروفیسر صاحب نے لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو جہاد ہی نہیں کیا، نہ ان کو سیاست کا موقع ملا، ہمارے نبی نے تو جہاد بھی کیا اور سیاست کا آپ کو موقع بھی ملا. تو مولانا شریف تھانوی نے ان کا جواب دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سیاست کا موقع، ان میں سیاست کی صلاحیت نہ ہوتی تو اس امت کی قیادت کے لیے اللہ عیسیٰ ابن مریم کا انتخاب نہ کرتا. قرب قیامت میں نازل ہوں گے تو سیاست ان کی کمال کی ہوگی اس وقت. تو پھر انہوں نے لکھا ہے کہ نبی کی فضیلت عیسیٰ ابن مریم پہ ویسے ہی دے دیتے، اس میں حضرت عیسیٰ کی توہین کی کیا ضرورت ہے. وہی یہ بات ہے، ایک آدمی رات کو تہجد میں اٹھا
اور دعا مانگ رہا ہے نا, اس کے سارے مزدور پڑے ہوئے ہیں, یہ بھی مزدور تھا, رات کو اٹھایا, اللہ تجھے پتا ہے رات کے 4 بج رہے ہیں, سارے سو رہے ہیں, میں اکیلا تیری بارگاہ میں جاگا ہوا, تو میرے اس عمل کی لاج رکھ لے. اے اللہ تجھے پتا ہے کہ سارے خراٹے لے لے کے پڑے ہوئے ہیں, کسی کو اٹھنے کی توفیق نہیں ہوئی, میں نے بھی سارا دن مزدوری کی ہے, میں بھی اتنا ہی تھکا ہوا ہوں, میں اکیلا تیری راہ میں اٹھ کے تجھ سے دعائیں مانگ رہا ہوں, میری مغفرت کر دے. ایک نے منڈی باہر نکالی, بولا کم وقت تو اپنی تعریفیں کر, ہماری برائیاں کیوں کر رہے اللہ کے ساتھ, تو اپنے فضائل سنا کہ میں جاگا ہوں, ہمارا کیوں بتا رہے کہ یہ سو رہے ہیں, یہ بتانے کی تجھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں کوئی ایسا لفظ کہنا جس سے دوسرے پیغمبر کی تنقیص ہو رہی ہو, یہ جائز نہیں. تمام دعائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. صلو علی الحبیب. آگے چلو بھائی, یہ مسئلہ. اچھا, اب یہ جو عورت حیض کے دنوں میں نماز نہیں پڑھتی, تو اس سے بہرحال اللہ کی نظر میں ایک فضیلت سے وہ محروم, لیکن اس محرومی پر اس کو گناہ نہیں ملتا. لیکن بہرحال ایک عمل کی توفیق ایک شخص کو مل رہی ہے, تو وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا جس سے عمل کی توفیق چھن گئی. اسی وجہ سے بہت سے علماء اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ جمعے کے دن سفر نہ کریں, جمعے کی نماز کی فضیلت سے محروم ہو جائیں گے. سفر میں نہیں ہوتی نا جمعے کی نماز, بہت سے گاؤں دیہات آ رہے ہوتے ہیں, موقع نہیں ملتا, تو کہتے ہیں یار جمعہ پڑھ کے جاؤ. حالانکہ بھائی جب آپ نکل گئے سفر میں تو جمعہ تو معاف ہے آپ پر. وہ کہہ رہے ہیں معاف تو ہے, لیکن جو پڑھنے کا ثواب ہے وہ تو نہیں ملے گا نا. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو اس لیے کوشش کیا کرو عمل کی توفیق مل جائے, صرف نیتوں پہ گزارا مت کیا کرو, کوشش کیا کرو. اور یہ جو سوال پیدا ہوتا ہے جب اتنا ہے تو پھر یہ کیوں کہا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے, یہ ان لوگوں کے لیے جن کو عمل کا موقع نہ مل رہا ہو. تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, نیت کا ہی ثواب حاصل کر لو.